فرض کریں، مطلب ایک تصور کریں کہ ایک کمرہ ہے جی، اور اس کمرے میں نہ کوئی سیکیورٹی کیمرہ ہے، نہ کوئی پولیس والا ہے، اور نہ ہی کوئی قانون نافذ کرنے والا بندہ موجود ہے. صحیح، بالکل اکیلا انسان وہاں. بالکل. اور دروازے پر اندر سے ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے. یعنی انسان کو 100% یقین ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا. تو ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں کہ وہ کرے گا کیا؟ ہاں، کہ ایسی حالت میں وہ کرے گا کیا؟ مطلب کیا وہ اب بھی اپنے اصولوں پر چلے گا یا پھر اپنی ہر اس اندھی خواہش کو پورا کرے گا جسے وہ باہر معاشرے کے ڈر سے دبا کر رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی انسانی رویے کا اور ہماری نفسیات کا سب سے پرانا اور شاید سب سے پیچیدہ سوال ہے. بالکل. مطلب ہم انسان ایک سماجی مخلوق ہے نا. ہم بہت سے کام صرف اس لیے کرتے ہیں یا ان سے رک جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا قانون ہم پر کیا ایکشن لے گا. ہاں، وہ ایک ڈر ہوتا ہے معاشرے کا. بالکل. لیکن جب یہ ظاہری پابندیاں ہٹا لی جائیں، جب کوئی جج نہ ہو، کوئی جیوری نہ ہو، تو پھر انسان کا وہ اصل چہرہ سامنے آتا ہے جو واقعی اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ جاننا بہت حیران کن ہے کہ ہمارا دماغ ایسی مکمل تنہائی میں فیصلے کرنے کے عمل کو کیسے پروسیس کرتا ہے. اور سننے والوں کے لیے بتاتا چلوں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی نفسیاتی اور سائنسی گتھی کو سلجھانے والے ہیں. بالکل. تو آج ہم جس مواد پر بات کریں نا، وہ کوئی عام مضمون نہیں ہے. یہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل کی طرف سے پیش کی گئی ایک بہت ہی زبردست تحریر ہے. بہت منفرد اور فکر انگیز تحریر. ہاں، اور اس کو لکھنے والے نے بڑی عاجزی سے خود کو عاجز مسلمان کے نام سے متعارف کروایا ہے. اور اس تحریر کا باقاعدہ آغاز ان خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اور اس کا عنوان ہے مبدأ ثواب و عقاب، اسلام کا بنیادی نظام قرآن، حدیث اور برین سائنس کی روشنی میں. تو ہمارا آج کے اس تفصیلی جائزے کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس غیر معمولی علمی ملاپ کو گہرائی سے سمجھ سکیں. بالکل، کیونکہ یہ کوئی عام مذہبی لیکچر نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. مطلب یہ تحریر محض چند روایتی احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ جدید سائنسی تحقیقات، خاص طور پہ نیورو سائنس اور انسانی حیاتیات کو ملا کر بات کرتی ہے. قرآنی آیات اور احادیث کے ساتھ ہے نا؟ ہاں، مطلب یہ ان چیزوں کو جوڑ کر ہمارے رویوں کی ایک مکمل سائنسی تشریح پیش کرتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اخلاقیات صرف کوئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ ان کا سیدھا تعلق ہمارے دماغ کے کیمیکلز اور ہمارے نیورل نیٹ ورک سے ہے. تو پھر اس پیچیدہ موضوع کی ذرا تہوں میں اترتے ہیں. انسان کے اندر، جیسا کہ تحریر بتاتی ہے، دو بنیادی قوتیں ہمیشہ ایک جنگ کی حالت میں رہتی ہیں. ایک ہماری خواہش اور دوسری ہماری عقل. بالکل، یعنی ڈیزائر اور ہمارا کنٹرول سسٹم. اب اگر ہم اپنے اسی سوال پر واپس جائیں کہ تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے، تو جدید برین سائنس اس طوفان کو کیسے بیان کرتی ہے جو ہماری خواہشات کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے؟ دیکھیں، برین سائنس اس جنگ کی بہت ہی واضح اور میں کہوں گی کیمیائی تشریح کرتی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ ہمارے دماغ کا ایک پورا حصہ ہے جسے ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں. ہاں. اور یہ سسٹم ڈوپامائن نامی کیمیکل پر چلتا ہے. ہاں، ڈوپامین آج کل اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. بالکل. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ڈوپامائن خوشی کا کیمیکل ہے، لیکن اصل میں یہ طلب کا یا موٹیویشن کا کیمیکل ہے. طلب کا مطلب یہ خوشی نہیں بلکہ کسی چیز کو پانے کی خواہش پیدا کرتا ہے. ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. مطلب جب انسان کو کسی کام میں فوری فائدہ، مزہ یا کوئی لت محسوس ہوتی ہے نا، تو دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے. صحیح. یہ کیمیکل دماغ کو ایک بہت طاقتور سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی اس کام میں مزہ آیا تھا، اسے دوبارہ کرو اور اب پہلے سے زیادہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ڈوپامائن صرف انعام ملنے پر نہیں بلکہ انعام کی امید پر بھی متحرک ہو جاتا ہے. 100%. امید ہی تو اصل چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے. جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے فون پر گھنٹوں سوشل میڈیا سکرول کرتا رہتا ہے یا جنک فوڈ کھاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ کو وہ فوری ہٹ مل رہی ہوتی ہے. بالکل، وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں. ہاں، اگر ہم اسے ایک تشبیہ سے سمجھے نا تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے دماغ کی گاڑی میں ڈوپامائن ایکسلریٹر کا کام کر رہا ہے. بہت اچھی مثال دی آپ نے. مطلب یہ ایک ایسا انجن ہے جو ہمیشہ مزید کی طلب میں رہتا ہے، اسے بس اور چاہیے ہوتا ہے. لیکن
ظاہر ہے اگر ایک گاڑی میں صرف ایکسلریٹر ہو اور اس کی رفتار بڑھتی چلی جائے تو حادثہ تو یقینی ہے نا۔ بالکل، وہ تو کہیں نہ کہیں جا کر ٹکرائے گی۔ تو پھر دماغ اپنے آپ کو اس بے قابو رفتار سے کیسے روکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی بریک بھی ہے؟ یعنی بقا کا نظام کہا جاتا ہے۔ اچھا، سروائیول سسٹم، یہ کہاں ہوتا ہے دماغ میں؟ اس کا مرکز ہمارے دماغ کے ایک حصے میں ہوتا ہے جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ دیکھیے، جب انسان کی خواہشات حد سے بڑھنے لگتی ہیں نا، اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کا سوچتا ہے جس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے، تو یہ نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے؟ بالکل، یہ انسان کے اندر خوف اور سزا کا احساس پیدا کرتا ہے۔ دماغ نا اندر ہی اندر ایک کیلکولیشن کرتا ہے کہ کیا اس فوری ڈوپامائن کے مزے کی قیمت مستقبل کی کسی بڑی تکلیف سے زیادہ تو نہیں ہے۔ واہ، مطلب دماغ باقاعدہ حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور اگر سزا کا ڈر بہت طاقتور ہو تو دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس، جو کہ ہماری عقل اور لاجک کا مرکز ہے، وہ اس ڈوپامائن کے طوفان کے آگے بند باندھ دیتا ہے اور انسان رک جاتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، مطلب سزا کا ڈر ہماری بقا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انعام کی تحریک۔ بالکل، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی سائنسی اور انسانی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تحریر واضح کرتی ہے کہ اسلام نے انسانی معاشرے کو سیدھا رکھنے کے لیے یہی ثواب و عقاب یعنی انعام اور سزا کا جامع اصول دیا ہے۔ ہاں، اسلام کا پورا نظام اسی پر کھڑا ہے۔ اسی ضمن میں نا اس تحریر میں قرآن کی ایک بہت ہی گہری آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ بے شک، یعنی جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اور دیکھیں، یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تصور دنیاوی قوانین سے بالکل الگ ہو کر ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دنیاوی قوانین سے الگ کیسے؟ مطلب وہ بھی تو سزا اور جزا پر ہی چلتے ہیں نا؟ ہاں، دنیاوی نظام بھی اسی خوف کے اصول پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا، پولیس، عدالتیں، ٹریفک چالان، جیل، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ڈرانے کے لیے ہی تو ہے۔ بالکل، یہ معاشرے کے بنائے ہوئے بیرونی بریکنگ سسٹمز ہیں۔ یہ ہمارے سروائیول سسٹم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم نے قانون توڑا تو تمہیں سزا ملے گی۔ صحیح۔ لیکن ان میں ایک بہت بڑی خامی ہے، یہ قوانین صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ بالکل بالکل، یعنی دنیاوی قانون ایک سیکیورٹی کیمرے کی طرح ہیں۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی ہر کیمرے کا ایک زاویہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ اندھے دھبے یا بلائنڈ سپاٹس ہوتے ہیں، اور انسان کا دماغ جیسا کہ آپ نے بتایا بہت ہوشیار مشین ہے۔ بہت زیادہ ہوشیار۔ وہ فوراً حساب لگا لیتا ہے کہ کہاں کیمرے کی نظر نہیں پہنچ رہی یا کس وقت پولیس سڑک پر موجود نہیں ہے، اور جیسے ہی انسان اس بلائنڈ سپاٹ میں داخل ہوتا ہے نا، جہاں اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا، تو وہ بیرونی خوف زیرو ہو جاتا ہے۔ زیرو ہو جاتا ہے، ڈوپامائن دوبارہ حاوی ہو جاتا ہے، اور انسان وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ سرعام نہیں کر سکتا۔ درست کہا آپ نے، کیونکہ دماغ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب کوئی ظاہری خطرہ نہیں رہا۔ صحیح۔ اور اسلام کا جو اندرونی کنٹرول سسٹم ہے نا، وہ اسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مطلب تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ اسلام انسان کو صرف کیمرے یا پولیس کے خوف پر نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسا اندرونی کیمرہ نصب کرتا ہے جس کا کوئی بلائنڈ سپاٹ نہیں ہے، کوئی اندھا دھبا نہیں ہے۔ ارے واہ! وہ اصول یہ ہے کہ آپ کا بنانے والا آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہاں تحریر میں قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یعنی بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اچھا، لیکن یہاں نا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، دنیاوی سزائیں تو انسان کو فوری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب اگر میں نے سگنل توڑا تو مجھے فوراً چالان بھرنا پڑے گا، میری جیب سے پیسے جائیں گے۔ بالکل، ایک ظاہری نقصان ہوگا۔ ہاں، تو کیا واقعی ایک نہ نظر آنے والی ذات کا احساس، جو بظاہر ایک غائبانہ تصور ہے، ان فوری اور ٹھوس دنیاوی سزاؤں سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارا دماغ تو عموماً ان چیزوں پر زیادہ ری ایکٹ کرتا ہے نا جو اس کے بالکل سامنے موجود ہوں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، اور اسی کا جواب سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ واقعی سامنے موجود چیزوں پر تیزی سے ری ایکٹ کرتا ہے، لیکن انسان کے دماغ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو اسے جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ وہ کیا؟
وہ ہے اس کی تخیل یعنی امیجنیشن اور مستقبل کے بارے میں سوچنا کی صلاحیت۔ اچھا، لانگ ٹرم سوچنا۔ بالکل، جب ایک انسان کے اندر یہ عقیدہ جڑ پکڑ لیتا ہے نا کہ خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، تو وہ صرف ایک خیالی بات نہیں رہتی، وہ اس کے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ ہاں، وہ دماغ کے لیے ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ جو اندرونی کیمرہ ہے وہ دماغ کے ہر فیصلے کا مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے اور بظاہر کوئی دنیاوی خطرہ نہیں ہوتا، تب بھی اس کا اندرونی سروائیول سسٹم اسے بتاتا ہے کہ تم اس ذات کی نظر سے نہیں چھپ سکتے جو تاریکی میں بھی دیکھتی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب یہ عقیدہ وقتی اور عارضی خوف کو ایک مستقل اور ناگزیر احتساب کے یقین میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض کوئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ دماغ کی وائرنگ کو تبدیل کرنے کا ایک باقاعدہ عمل ہے۔ جی، اور یہیں سے یہ گفتگو ایک اور انتہائی دلچسپ سائنسی اور مذہبی تصور کی طرف بڑھتی ہے، اور وہ ہے